السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجیے، شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول طلب دیدار، از قلم مہرین اکرم، قسط نمبر 79۔ عدنان، مجھے تیار ہونا ہے، جاؤ یہاں سے، اس نے کوفت سے کہا۔ ہائے یہ دیوانہ، خیر 2 دن ہیں، گزار لو، اس کے بعد بتاؤں گا۔ تب تو دن رات میری قربت میں گزارو گی جانا۔ ابھی جا رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، رات کو آؤں گا، چینج مت کرنا، میں اکیلے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہرگز نہیں، اس نے آبرو اٹھا کے کہا۔ لیٹس سی۔ سب مہمان آ گئے ہیں، ایک کام کرو حرید، مہمانوں کو ایک نظر دیکھو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے حارث، میں دیکھتی ہوں، اگر بچیاں تیار ہیں تو لے کر آتی ہوں۔ ہاں بس ان کا ہی انتظار ہے۔ مجھے راحل سے بات کرنی ہے، کیا تم اسے بلا دو گے؟ اوہو، میرے بھائی سے ملنے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ امایا پلیز، مجھے ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ ٹھیک ہے میں بھیجتی ہوں، بلکہ ایک کام کرو، تم بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ، اس وقت وہ اکیلے ہی ہوں گے۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا ہو گیا ہے یار، چلی جاؤ۔ آپی یار، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ شادی تو اب ہو رہی ہے، پہلے تو کزن ہیں ہم، آپ چلی جائیں وہیں، اکیلے سکون سے بات کر لینا۔ ٹھیک ہے۔ مسٹرڈ کلر کی لانگ فراک جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، نیچے چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ مسٹرڈ کلر کے ہی کھسے بالوں کو ٹویسٹ کر کے کھلا کمر پر چھوڑ رکھا تھا۔ کانوں میں بالکل نفیس جھمکے، ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک۔ زاویار کا ہاتھ تھامے وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے زاحل مہمانوں سے حسب ضرورت مل رہا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہیں آپی، اونچے گھروں میں رہنے والے لوگ صرف باہر سے گھر کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں، اندر سے پتھر دل ہوتے ہیں۔ نہیں، پاپا کہتے یہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ابا نے تمہیں بھی ان کی ہسٹری سنا دی؟ نہیں، بس بتایا تھا۔ اس نے سرسری سا زاحل کو دیکھا، دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہے اس لڑکے میں جو دل زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ ہو نہ ہو غصے سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔
حرید بھی سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ لڑکی تھی جسے عرصہ پہلے اس نے بچایا تھا۔ سیکیورٹی ہر طرف سے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کرنی تھی۔ کیا ہوا؟ زاحل زائرہ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، اور یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تم جانتے ہو اس کا ایک عدد شوہر ہے۔ اگر شادی کرنے کا شوق ہے تو پھر ذرا اپنی بیوی کی حفاظت کا ذمہ بھی لے۔ خیر، چھوٹے پاپا کو مت بتانا، ابھی یہ سب ختم ہو جائے پھر ہم دیکھتے ہیں اس مسئلے کو بھی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ زویا اور زاویہ نے ایک ساتھ ان دونوں کو سلام کیا۔ حرید نے ایک نظر دیکھا اور جواب کیا۔ حرید نے ایک نظر دیکھا اور جواب دیا، پھر اپنی نظر جھکا گیا۔ وعلیکم السلام، اکیلے آئے ہو؟ جی، وہ بھائی دراصل پاپا کسی کام سے دبئی گئے ہیں، اسی لیے ہم اکیلے آئے ہیں۔ ٹھیک، کوئی پریشانی ہو تو بتانا۔ پھر سے گن پوائنٹ پر حل کریں گے؟ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ دوسری طرف زویا تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کبھی کبھی یہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ مگر تم لوگوں کے ساتھ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ مسکرایا تھا۔ چلو تمہارے لیے کچھ کھانے کو منگواتا ہوں۔ دونوں ایک طرف آ کر بٹھایا، ان کے لیے کھانا منگوایا۔ وہ حارث کو یہاں چھوڑ کر خود دوسری طرف چلا گیا۔ زویا نے دور تک اسے دیکھا تھا۔ رنزا نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے آئینے میں دیکھ کر بال بنا رہا تھا۔ سامنے آئینے میں دروازے میں کھڑی لڑکی اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ لبوں پر ہلکی گہری مسکان لیے وہ پلٹا تھا۔ آ جاؤ۔ وہ بھی خاموشی سے اندر آ گئی۔ دروازہ لاک کیا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹھو، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں پہلے تمہیں دیکھ لوں اس جوڑے میں، پھر بات کر لیتے ہیں۔ پلیز، ضروری بات ہے۔ وہ اب پریشان تھی۔ راحل نے جگ سے پانی گلاس میں انڈایا اور اس کی طرف کیا، جو گھبرا رہی تھی۔ یہ لو، پانی پی لو، پھر بات کرنا، میں سن رہا ہوں۔ ایک ہی سانس میں سارا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھ۔ تم بابا سے بات کرو، ہم آج نکاح نہیں کریں گے۔ مگر کیوں؟ راحل کی آواز کم تھی، اسے حیرت ہو رہی تھی۔ ہمارا نکاح کل نہیں ہو سکتا، میں نے سنا ہے ایک دن 3 نکاح نہیں کرنے چاہیے ایک ہی فیملی کو۔
اسی لیے بس ہم کل کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ تم ایک دفعہ بات کرو گے تو سب مان جائیں گے۔ میں ایسا چاہتی ہوں، کیا تم اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ اگر میں کہوں یہ اتنی سی بات میرا دل چیر رہی ہے، میں کون سا مکر رہی ہوں یا پھر بھاگ رہی ہوں؟ بس اتنا کہا ہے، ہم کل کر لیتے ہیں۔ مجھے سب ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ایک نظر بغور اسے دیکھا، پھر آنکھیں موند کر گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں بابا سے۔ ہمارا نکاح آج نہیں کل ہوگا۔ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جہاں اتنے عرصے سے وہ انتظار کر رہا تھا، ایک رات کی دوری اور سہی۔ زندگی مختصر تو تھی، مگر گزارنی تو رنزا کے ساتھ تھی۔ کیا سچ میں؟ ایک گہری مسکان اور آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ میں تمہاری کوئی بات رد کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ نہ جانے یہ لڑکی اس سے اور کیا کیا جرم کروانے والی تھی۔ اب اپنے کمرے میں جاؤ، ماما بابا آتے ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مگر تم میرا نہیں بتاؤ گے کہ میں نے منع کیا ہے آج نکاح کرنے سے؟ ہو نہ ہو، اب مجھے ایک اور الزام اس کی خاطر اپنے سر لینا ہوگا۔ بندوق کا رخ اب میری ہی طرف ہوگا۔ جو حکم سرکار۔ اس نے مسکرا کر سر کو خم کیا۔ اب جاؤ، میں بابا سے بات کرتا ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ سیڑھیوں سے ہال تک آیا تو شہرام، اذہان اور داؤد ایک ساتھ کھڑے تھے۔ اچھا ہوا آپ تینوں ایک ساتھ مل گئے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ زاہل نے آتے ہی سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں ازکان عدنان کا نکاح آج ہو جائے اور میرا رنزا کا نکاح کل ہو، مگر کیوں؟ زاہل کی حیرت ہوئی۔ اس کا بھائی پسند کرتا تھا، پھر اتنا بڑا موقع۔ مجھے لگتا ہے 3 نکاح ایک ساتھ ہونا مناسب نہیں۔ یہ سب تقیانوسی باتیں ہیں، مگر چاچو میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات کاٹی۔ کیا رنزا نے کہا ہے میں بات کروں؟ نہیں، میں اس کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا، لیکن کوئی بات نہیں بابا، کل کر لیں گے۔ پھپھو کدھر ہیں؟ پتہ نہیں، کافی وقت پہلے دیکھا تھا، اب نظر نہیں آ رہی۔ میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ باہر چلیں۔ وہ سیدھا ظاہرہ کے کمرے میں آ گیا۔ اسے معلوم تھا
کرسٹل یہیں ہوں گی۔ اور اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ سامنے دیوار پر لگا ایک بڑا سا فریم دیکھ رہی تھی، وہ جہاں ظاہرہ کی تصویر تھی۔ پھپھو، اس نے بہت ہلکی آواز میں پکارا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھوں میں آتے آنسو اندر دھکیل دیے۔ آپ رو رہی ہیں؟ نہیں، بس سوچ رہی تھی کہ اگر آج وہ ہوتی تو میں بھی اپنی بیٹی کو اپنے سائے میں رخصت کرتی۔ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ میں نے اسے تمہارے نام کے ساتھ منسوب کیا تھا۔ تمہارے دل میں محبت میں نے ڈالی تھی۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ نہیں، ماں کبھی بھی اولاد کی گناہ گار نہیں ہوتی۔ آپ جانتی ہیں مجھے اب تکلیف نہیں ہوتی، اب مجھے احساس بھی نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے محبت تھی۔ ماں اندر داخل ہوئی۔ ٹھیک ہے مما، آپ پھپھو کو لے کر آ جائیں۔ تمہیں پتہ ہے جب ضائع نہیں ہوئی تھی تم کہتی تھی کہ میرے بچے تمہارے ہیں۔ پھر کون سی ماں ایسا کرتی ہے، ایک بیٹی کی اداسی میں دوسری بیٹی کی خوشی خراب کرتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے بھابھی۔ پھر کیسی بات ہے کرسٹل؟ امایا تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ میرا بیٹا تمہیں تسلی دے رہا تھا کہ اب بھی کوئی گنجائش باقی ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ کے بچے آپ سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تم جانتی ہو جب بھائی کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو بہنیں بہت خوش ہوتی ہیں۔ وہ بھائی کی اولاد سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتی ہیں۔ تم مجھ سے جیلس ہوتی ہو جب میرے بچے تمہارے قریب ہو کر مجھے بھولنے لگتے تھے۔ کیا ماں کو بھی بھولا جا سکتا ہے؟ یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ آج کل کی اولاد ماڈرن ہے مگر میری اولاد کی پرورش تمہارے ہاتھوں ہوئی ہے۔ دنیا کی ہر پھپھو بری تو نہیں ہوتی۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ امایا کو لینے چلیں بھابھی؟ آپ کو پتہ ہے پھر ان کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ دونوں بھی کمرے میں آ گئیں جہاں وہ تینوں تیار تھیں۔ تینوں نے ایک جیسے مسٹرڈ لہنگے پہنے ہوئے تھے جس پر ہلکا پھلکا کام تھا۔ اس کے ساتھ گلابی دوپٹے سر پر سیٹ کیے ہوئے تھے۔ حنین اور معاویہ کا صدقے واری جا رہی تھی۔ دنیا کی کوئی پہلی ساس ہوگی جو ایسے صدقے اتار رہی ہے۔ ہو نہ ہو مجھے اپنے نکموں سے زیادہ اپنی بیٹیاں عزیز ہیں۔ ارے ہاں، رنزا کا نکاح کل ہوگا۔ ایسا کرو ان دونوں کو ان کے دوپٹے اڑا دو گھونگھٹ کے لیے۔ مگر کیوں؟ پتہ نہیں، شہرام بھی کہہ رہے تھے مجھے کل نکاح ہوگا۔ کوئی بات نہیں، کل ہو یا آج میری بیٹی نے آنا تو اسی گھر ہے۔ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، نیچے چلتے ہیں۔ ارے ایسے کیسے؟ میں نے اور رامیا نے ڈانس کے ساتھ انٹری کرنی ہے۔ آپ لوگوں کا لائٹس تو سیٹ کروا دیں، شادی روز روز تھوڑی ہوگی۔